قدیم پہاڑوں کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے دھند سے ڈھکے گاؤں میں لیلا نام کی ایک نوجوان عورت رہتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے ساتھ گھنے جنگل کی تلاش کے دوران لیلا ایک چھپی ہوئی غار سے ٹھوکر کھا گئی۔ اندر دیواریں نرم تیز روشنی سے جگمگا رہی تھیں، جو چمکتے ہوئے زیورات اور قدیم آثار کے خزانے کو ظاہر کرتی تھیں۔ وہاں نازک چوڑیوں کا ایک جوڑا اس کی نظروں میں آ گیا۔ اس کی چمک سے پوری غار چمک رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے اسے اٹھایا، اس نے اپنی رگوں میں گرم جوشی کے سفر کو محسوس کیا۔ جس لمحے اس نے انہیں اپنی کلائیوں پر پھسلایا، غار نرم گوند سے بھر گیا، گویا چوڑیاں زندہ ہیں اور بھولے بھالے جادو کا گانا گا رہی ہیں۔ متجسس اور قدرے خوفزدہ لیلا غار سے نکل گئی، لیکن جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھا، اس نے دیکھا کہ اس کے آس پاس کی دنیا بدل گئی ہے۔ درخت لمبے لمبے لگ رہے تھے، ان کے پتے ایسی زبان میں سرگوشی کر رہے تھے جسے وہ اب سمجھ سکتی تھی۔ اوپر کا آسمان گلابی اور سونے کے رنگوں سے رنگا ہوا تھا، اور ہلکی ہوا کے جھونکے پھولوں کی خوشبو لے کر جا رہے تھے جو گاؤں میں کہیں نہیں اگتے تھے۔ لیلا کے چلتے چلتے اسے احساس ہوا کہ چوڑیاں اسے قدرت پر قابو پانے کی طاقت دیتی ہیں۔ اپنے ہاتھ کی لہر سے وہ ندیوں کو بہنے، پھولوں کو کھلنے اور ہواؤں کو رقص کرنے کا حکم دے سکتی تھی۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ دلکش خوبصورتی کے مناظر کو جادو کر سکتی ہے۔ پھلوں سے لدے سیب کے درختوں کا ایک باغ، جنگلی پھولوں سے لیس گھاس کا میدان، یہاں تک کہ ایک رات کا آسمان جو لاکھوں ٹمٹماتے ستاروں سے منور ہو۔ یہ سب کچھ اس کی خواہش پر ہے، لیکن بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آئی۔ ایک دن گاؤں میں خشک سالی پڑی، اور سبھی سرسبز و شاداب کھیت مرجھانے لگے۔ گاؤں والے لیلا کی نئی صلاحیتوں سے بے خبر بے چین ہو گئے۔ ان کی حالت زار سے متاثر ہو کر لیلا نے زمین پر زندگی واپس لانے کے لیے چوڑیاں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ پورے چاند کی روشنی میں وہ گاؤں کے کنارے پر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اٹھائے۔ چوڑیاں چمکتی دھمکتی تھیں، اور ان سے پانی کی نہریں ہوا میں چھلک پڑتی تھیں جو بادلوں کی شکل اختیار کر لیتی تھی، جو خشک کھیتوں پر بہتے تھے۔ جلد ہی بارش شروع ہو گئی، پہلے تھوڑی ہلکی اور پھر بہت زیادہ تیز، جس نے خشک زمین کو بھگو دیا۔ دیہاتیوں نے حیرت سے دیکھا جب ان کی فصلیں دوبارہ زندہ، متحرک اور سبز ہو گئیں۔ فطرت کو توازن میں رکھنے کے لیے چوڑیوں کے جادو کو استعمال کرتے ہوئے لیلا گاؤں کی سرپرست بن گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ جو طاقت اس کے پاس تھی وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس نہیں تھی۔ ایک دن چوڑیاں اپنا راستہ تلاش کر لیتیں، اور اس طرح پہاڑوں کی چوکنا نظروں کے نیچے گاؤں پھلا پھولا۔ اس کے لوگ اس جادو سے ہم آہنگ رہتے تھے جس نے انہیں گھیر لیا تھا، اور جنگل کے دل میں غار انتظار کر رہا تھا اگلے مسافر پر اپنے رازوں کو ظاہر کرنے کے لیے تیار تھا، جس نے اندر جانے کی ہمت کی۔